کیونکہ منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ مسلمانوں کی صفوں میں چھپا ہوا یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، نمازیں ساتھ پڑھتا ہے، ساتھ چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے، جہاد میں بھی جاتے، دیگر مواقع پر بھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے پیٹھ پیچھے سے وار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ موقع بموقع ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اشارے کے نایوں سے، کبھی جناب کوئی انداز، کبھی کوئی انداز، کبھی آوازیں کسی، آپ اندازہ کر لیجئے کتنا گھٹیا ہوتا ہے منافق، ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور نبی پاک پر ہی الزام لگاتے، آپ کی بیوی پر الزام لگا دیا، آپ پر آوازیں کسی جا رہی ہیں، آپ کو کہہ دیا یہ مال کھا جاتا ہے، یہ انصاف نہیں کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ذلیل ہے، اس کے ساتھ آنے والے سارے ذلیل ہیں۔ قرآن بھرا پڑا ہے، آگے ہم سورۃ التوبہ پڑھیں گے نا، ایک نام ہے اس کا سورۃ الفاضحہ، منافقوں کو رسوا کر دینے والی، سارے پردے اللہ نے چاک کر دیے۔ یہ تک کہا اللہ نے میرے نبی اگر منافقوں میں سے کوئی مر جائے نا، آپ نے جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، اس کی قبر پر جا کے کھڑے بھی نہیں ہونا، ایسا غلیظ ہوتا ہے منافق۔ اللہ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میں تیرا مصطفیٰ کریم کہ جس کے دل جیسا کائنات میں کوئی دل نہیں، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک رکھنا۔ بہرحال یہ منافقت ہے، اس کا انجام بڑا خوفناک ہے۔ اللہ نے کہا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثالیں پھر ذکر کر دیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چراغ جلائے، روشنی ہو جائے، اب اس کی روشنی سے تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا، لیکن یہ چلتے ہیں اور ان کا اندر گندا ہے اور دماغ کے اندر گندگی چھائی ہوئی ہے، ہر وقت کیڑے نکالنے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جلتا ہوا نبوت کا چراغ بھی انہیں فائدہ نہیں دے سکتا، اس لیے اندھیرے ہی اندھیرے میں۔ اے انسانوں تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے یہ سارا جہان پیدا کیا، زمین بنائی، آسمان بنائے، آسمان سے پانی اتارا، تمہارے لیے رزق نکالا، اسی اللہ نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے۔